ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین، آئیے تھوڑا سا وقت نکال کر شب قدر کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک کے 3 عشرے، پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا اور عشرہ اخیر یعنی کہ تیسرا عشرہ یہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہوا کرتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسا کہ اللہ رب العزت خود ارشاد فرماتا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اسے یعنی کہ کلام پاک کو قدر کی رات میں نازل فرمایا۔ یہاں میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ رب العزت نے مکمل قرآن پاک کو لوح محفوظ پر قدر کی رات میں ہی نازل فرمایا، اور وہاں سے حسب ضرورت 23 سالوں میں قلب رسول پر بشکل وحی قرآن نازل ہوتا رہا۔ شب قدر کے حوالے سے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، قدر کی رات 1000 راتوں سے بہتر ہوتی ہے۔ یعنی کہ قدر کی رات کو اگر آپ زندہ کرتے ہیں تو گویا آپ 1000 راتوں کو زندہ کیے، یعنی کہ جتنا ثواب 1000 راتوں کے قیام کا آپ کو ملے گا، اتنا ایک رات قدر کی رات کے قیام سے آپ کو ثواب ملے گا۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہم گنہگاروں کی بخشش کے لیے کتنے بہترین سامان عطا فرمائے ہیں۔ یقیناً ہم اپنی خوش نصیبی پر جتنا بھی فخر کریں کم ہے، کہ اگر آپ سابقہ امتوں کے بارے میں معلومات حاصل کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کی عمریں طویل ہوا کرتی تھیں، 400 500 600 800 900 سال تک ان کی حیات رہتی تھی۔ آج کے اس دور میں جبکہ میڈیکل سائنس کا بھی یہ ماننا ہے کہ اکثر عمر 67 سال کی آکی گئی ہے آج کی نئے نسل کی پیداوار کی، تو ہمیں تو 400 سال کی زندگی نہیں ملنے والی۔ اب جن لوگوں کو 400 سال کی زندگی ملی اور ان لوگوں نے دن میں بھی اللہ کی عبادت کی اور راتوں میں بھی اللہ کی تسبیح و تقدیس بیان کی اور اس کی بندگی کی، تو ان کی نیکیوں تک تو ہم نہیں پہنچ پاتے، لیکن یہ اللہ کا بے پناہ کرم ہے کہ امت محمدیہ کو قدر کی رات عطا فرمائی اور فرمایا کہ اے میرے محبوب پیغمبر کے محبوب امتیوں، اگر تم نے قدر کی رات کو زندہ کیا تو تمہیں 1000 راتوں کو زندہ کرنے کا ثواب دیا جائے گا۔ قدر کی رات کے حوالے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم عشرہ اخیر کے طاق راتوں میں قدر کو تلاشو۔ اب عشرہ اخیر کی طاق راتوں میں 21 23 25 27 اور 29 یہ 5 راتیں ہیں۔ جمہور علماء کرام کا اتفاق اس بات پر ہے کہ قدر کی رات 27ویں رات ہے، لیکن اہل خیر کے لیے زیادہ بہتر یہ ہے کہ ان 5 راتوں کو زندہ کریں۔ ہاں، جمہور علماء کرام کے نقش قدم پر اور ان کی رائے سے اتفاق رکھتے ہوئے 27ویں کا تو پرزور اہتمام ہونا چاہیے، اور اس رات میں نوافلات پڑھی جائیں، اس رات میں قرآن کی تلاوتیں کی جائیں، اس رات میں استغفار پڑھا جائے،
اس رات میں رب کی رحمتیں مانگی جائیں، اس رات میں کثرت کے ساتھ جنت طلب کی جائے، جہنم سے پناہ مانگی جائے، اللہ کی خوشنودی حاصل کی جائے اور اللہ کی رضا جوئی کے لیے اچھے اعمال کیے جائیں۔ یوں تو رمضان کا مکمل مہینہ ہماری بخششوں کا سامان ہی ہے۔ قول علی آپ کے سامنے ہے، سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا کہ اگر اللہ کو اس امت پر عذاب اتارنا ہوتا یا اس امت کو عذاب میں مبتلا کرنا ہوتا تو اللہ اس امت کو رمضان اور سورہ اخلاص جیسی نعمت سے نہ نوازتا۔ قدر کی رات کا ضرور اہتمام کریں، ضرور اہتمام کریں، اور ایک رات زندہ کر کے 1000 راتوں کو زندہ کرنے کا ثواب حاصل کریں۔